اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اس میں گویا کہ عوام کو مکلف بنایا گیا ہے کہ جن مسائل کے سلسلے میں ان کو معلومات حاصل نہیں ہے اس میں از خود قرآن یا حدیث پر غور کرنے کے بجائے علماء اسلام سے رجوع کیا جائے۔ دیکھیے قرآن میں سب کچھ موجود ہے، احادیث کریمہ میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے عوام کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ قرآن یا حدیث میں اپنے مسائل کے حل کو از خود تلاش کرے، بلکہ علماء کے پاس جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اس حکم کو نہ مانے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا بعض ہمارے مسلمان بھائی اور بہن کہتے ہیں، خصوصاً جب طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، قاضی صاحب بچی سے اجازت لے رہے ہوتے ہیں، لڑکے سے قبول کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت انتہائی معصومانہ انداز سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو قاضی صاحب نے کہا جی کیا کرنا ہے، کہاں سائن کرنے ہیں، کر دیے، کیا کہنا ہے جی اچھا یہ کہنا ہے، کہہ دیا۔ اس میں کوئی دولہا کبھی قاضی صاحب سے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھے دلیل فراہم کریں، آپ جو مجھ سے قبول کروا رہے ہیں قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، کس آیت سے ثابت ہے، کس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ لیکن جب معاملہ طلاق کا ہوتا ہے، خود کوئی مرد جذباتی پن میں مبتلا ہو کر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، غصے میں طلاق دے دیتا ہے، خصوصاً کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دے دیتا ہے، جیسے جا دفع ہو جا اور طلاق کی نیت کر لی، یا جا میں نے تجھے آزاد کیا اور طلاق کی نیت سے الفاظ کہے، تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس وقت جب ان کو مسئلہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ دونوں میں جدائی ہو گئی، تو وہ پھر از خود قرآن کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، نیٹ پر ویب سائٹس کے وزٹ شروع کر دیتے ہیں اور خود چاہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو حل کریں۔ اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری بہنیں مسئلہ معلوم کرتی ہیں، جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو کہتی ہیں میں نے تو سورہ طلاق میں ایسا پڑھا ہے، میں نے تو فلاں ویب سائٹ پر ایسا دیکھا ہے۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے کہ جس وقت ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اس وقت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا حکم بھول جاتا ہے، اور ہم از خود مفتی بن کر، ایک طرح سے مفتی بن کر، چاہے ذہن میں نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے مفتی کو یا عالم دین کو اس بات پر قائل کر لیں کہ جس پوائنٹ تک آپ کی ذہنی رسائی نہیں ہو رہی ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں چونکہ نہیں ہو رہی تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں گے قرآن کی کس سورہ میں اور کس آیت میں یہ حکم موجود ہے۔ گویا کہ وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً وہ حکیم مطلق ہے، جب ایک حکم فرمایا ہے تو ضرور اس کو فالو کرنا چاہیے کہ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم دینی پروگرام دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے نا تو ہم الحمدللہ علماء سے رجوع کر لیتے ہیں اور ان سے اکتساب علم کر لیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بیان فرمایا کہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو تم علماء کے پاس جاؤ، ورنہ چاہے علم نہ سیکھو، اور جب کوئی پروگرام آئے تو علم سیکھ لو، اور اس سے جتنا علم حاصل ہو رہا ہے بس وہ سیکھ لو، اس کے علاوہ کوئی علوم حاصل کرنا تم پہ لازم نہیں ہے۔ یہ تو کہیں سرکار نے نہیں فرمایا۔ چنانچہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ جن کی اہمیت اور ضرورت کا خود عوام کو اندازہ نہیں ہوتا، اور ان پر بعض اوقات چینلز پر بھی مکمل طور پر ہر طریقے سے اس کے ہر پہلو کو واضح کرتے ہوئے پیش کرنے والے پروگرامز بھی نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہم تو جتنی بات سنتے ہیں، مثلا بشمول میرے پروگرام کے بھی، کہ ہم جتنی بات سنتے ہیں اس سے بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علوم کے سیکھنے کا حکم دیا اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے، میں ایک پروگرام دیکھ کر اس سے جتنا علم حاصل کر رہا ہوں تو وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تو ہمیں باقاعدہ سیکھنے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے حکم کو
انسان معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دے اور اس پہ کم حق ہو عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل نہ کرے تو یہ سعادت حاصل نہ کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو علم نہ سیکھنا بھی گناہ ہے۔